نازش ایاز اور آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ آف سندھ کے یوٹیوب چینل پر. یہاں میں موجود ہوں اس وقت اورنگی ٹاؤن فقیر کالونی کے ایک باکسنگ کلب میں. باکسنگ کلب نام سن کے ہی جو ہے ایڈونچرس یا ایک سنسنی سی تو آتی ہی ہے, لیکن آج میں آپ کو ملواؤں گی ان ینگ پلیئر سے جو کہ نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ان میں سے ایک ہیں عدنان آفریدی. عدنان آفریدی جو ہیں وہ اب تیاری کر رہے ہیں ازبکستان اور رشیا کے وزٹ کے لیے, اور میں آپ کو بتانے والی ہوں آج کے ویڈیو میں کہ ان کا جرنی کیسا رہا, کس طریقے سے انہوں نے محنت کی, کیسے آگے بڑھے, کتنا ڈی موٹیویٹ ہوا اور کس طریقے سے موٹیویٹ ہوئے کہ اب وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں. آئیے میرے ساتھ. بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان آفریدی, اور جن کا تذکرہ میں تھوڑی دیر پہلے کر رہی تھی, جن کے میڈلز دیکھ دیکھ کے میں کافی زیادہ رش وہ کر رہی ہوں کہ یار سلور میڈل بھی بندے کے پاس ہے, برانز میڈل بھی بندے کے پاس ہے. تو ان کا جرنی جانتے ہیں کہ بھائی کیسے سفر شروع ہوا اور کیسے جو ہے آگے بڑھنے کی آپ موٹیویشن ملی, اور کس طریقے سے استادوں نے جو ہے وہ سکھایا آگے بڑھنے کے لیے. السلام علیکم عدنان بھائی. جو ہے نا 2007 میں باکسنگ اسٹارٹ کی تھی, اور جو ہے ہمارے کلب کا پہلا باکسر تھا عامر خان, جو پاکستان نیوی سے بھی ریٹائر ہوئے ہیں. اور جو ہے نا اور ان کو دیکھ کے میں جو ہے نا باکسنگ میں آیا, اور ہمارا ایک اور کھلاڑی ہے جو ہماری قوم کا ہی ہے ساجد فرمان, تو ان کو لوگ کہتے تھے باکسر, تو اس لیے میں ان کو دیکھ کے پھر باکسنگ میں آیا استاد کے پاس 2007 میں. تو پھر جو ہے نا 2007 میں ہی ایک فائٹ تھی لیاری میں جو گرین فلیگ کے نام سے تھی, تو وہاں کھیلی ہے. پھر جو ہے نا ہمارے استاد تو ہمارے پہ ابھی تک ہمارے کو جو ہے نا بچوں کے جیسے لے کے جاتے ہیں. ابھی استاد کے پاس 18 سال ہو گئے ہمیں, آج تک ہمیں استاد نے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی ہے. بس 2007 سے ہی کھیل رہے ہیں. پھر 2014 میں مجھے باکسنگ کوچ اور باکسنگ آفیشیل کا شوق پڑ گیا تھا گیم سے ہٹ کے. پھر میں باکسنگ کوچنگ کرنے لگ گیا, اور پھر میں 2016 میں باکسنگ کا کوالیفائڈ آفیشیل بن گیا, جس میں نے آرمی, نیوی, ایئر فورس جو بے شمار چیف ہیں ان سے باکسنگ کے جو ایئر فورس کے مقابلے ہوئے, ایئر بیس کے, آرمی کے انٹر یونٹ ہوئے, ان میں آفیشیل گیا اور بہترین آفیشیل بھی قرار گیا. ٹی جی رینجر کے بھی مقابلوں میں مجھے ڈی جی رینجرز نے شیلڈ دی تھی. تو پھر اس کے بعد پھر میں نے بولا میری ابھی عمر اتنی کم ہے, میں باکسنگ آفیشیل میں وہ لوگ جاتے ہیں جو باکسنگ سے ریٹائر ہو جاتے ہیں, ایسا ہی ہے, تو میں کھیل سکتا ہوں. تو پھر میں نے باکسنگ کے ساتھ ساتھ کک باکسنگ بھی شروع کر دی. پھر اللہ نے کیا موقع ملا, 2023 میں بھی موقع ملا مجھے. پھر میں نے 2018 میں بھی باکسنگ اسلام آباد میں کھیلی, وہاں میں گولڈ ہوا تھا. اور پھر جو ہے نا پھر 2023 میں نے کک باکسنگ کھیلی, اس میں سلور ہوا تھا. پھر میں نے 2024 میں ایبٹ آباد میں کھیلی, جس میں گولڈ ہوا تھا اور بیلٹ ٹائٹل بھی ملا تھا. پھر اس کے بعد ہمارا نام آ گیا ورلڈ مارشل آرٹ گیم ازبکستان, جہاں ہم سلیکٹ ہوئے تھے. مگر ہمارے پاس صرف 5 دن کا میں ٹائم دیا ہوتا. 5 دن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹکٹ کرائیں صرف بس, مگر 5 دن ہمارے اوپر وہ عذاب کے دن تھے. پتہ نہیں کہاں سے ادھار مانگا ہے, ادھر ادھر. ہمارا ایک کرنل تھا, اس نے مجھے جو ہے نا 50,000 روپے بھیجا, بولا یہ 50,000 آپ. تو ہمارا ٹکٹ ٹوٹل 1,45,000 روپے کا ایک ٹکٹ ہوا تھا آنے جانے کا, اور باقی جو ہے نا بس کہاں سے ادھر ادھر سے ابھی تک ادھار نہیں جھکایا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا عدنان بھائی کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ شروع میں 10-12 سال بہت زیادہ محنت طلب تھے, کیونکہ آپ لوگ سڑک پر ٹریننگ کرتے تھے. تھوڑا سا اس کے متعلق بتائیے گا, آپ کیا کام کر رہے تھے ان دنوں, بائی پروفیشن کیا کام کر رہے تھے؟ سڑک پہ ٹریننگ بھی کرتے تھے اور ساتھ میں ہم کام بھی کرتے تھے. ہماری خود کی دکانیں ہیں جس میں ہم برگر بھی بیچتے ہیں, کاٹیا والی چنے بھی بیچتے ہیں, سوپ بھی بیچتے ہیں. میں جوس وغیرہ, فالودہ اور سوڈا وغیرہ. تو 5 سال تو میں برگر پہ بھی کھڑا رہا. تو پھر جو ہے نا اس کے بعد 2013 میں میں الیکٹریشین بھی تھا, لائٹنگ وغیرہ لگاتا تھا وغیرہ. تو لائٹنگ میں میرا ابھی کافی نام ہے, جو یعنی کہ لائٹنگ میرے پاس ہے وہ ادھر کسی کے پاس بھی نہیں ہے. میں سوات میں بھی جا کے لائٹنگ لگا کے آیا ہوں, ایبٹ آباد میں بھی لگائی ہیں. تو ابھی میرا اپنا کام بھی ہے, مگر اپنے کام کے ساتھ اپنا شوق بھی ہے. مگر میرا اصل میں ہماری فیملی میں سارے سپورٹ مین ہیں. میرا والد ابھی تک کرکٹ کھیلتا ہے اور وہ آل راؤنڈر ہے. سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے نہیں گئے. ان کا ابھی بھی نام جو ہے نا بہت ہے. میرے والد کا نام ہے سید افسر افریدی.
وہ ابھی بھی ان کی عمر 45 سال ہے مگر ابھی بھی وہ جب بولنگ کراتے ہیں تو سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتے. میرا چھوٹا بھائی ہے شیر علی, وہ بھی کرکٹ ابھی بھی میرا خیال کل بھی رات کو گیا ہوا تھا کرکٹ کھیلنے. یعنی کہ ہماری فیملی اسپورٹ مین ہے, اور مگر ان کے ہم فیملی میں پہلا باکسر ہوں, باقی کوئی بھی نہیں ہے. باقی میرے کزن وغیرہ میرے پھپھڑا وہ جو ہے نا انٹرنیشنل کبڈی کے پلیئر ہیں, اور دوسرا انٹرنیشنل جو اس کے پلیئر ہیں ٹانگا فور کے, جس کو رشا کسی کہتے ہیں. عدنان بھائی مجھے یہ بتائیے, یہ سوال میں اس پہ میں ہر پلیئر سے ہر ایتھلیٹ سے سوال ضرور کرتی ہوں, یہ اسپیشلی کرتی ہوں دیکھنے والوں کے لیے. عدنان بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ایسا کتنی بار ہوا کہ اتنے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں کہ آپ کہیں کہ مجھے نہیں کھیلنا, نہیں کرنا, لیکن پھر کھڑے ہوئے آپ دوبارہ, اور آپ نے اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ سے دنیا کو بتا دیا کہ میرا نام عدنان آفریدی اور میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. ایسا کتنی بار ہوا ہے؟ ایسی بہت بار ہوا ہے, بہت بار. خاص طور ہمارے استاد کو کہتے ہیں کہ یار عدنان کو آپ نے اتنا بڑا آفیشیل بنا دیا ہے, عدنان نے اتنا گیم نہیں کھیلا ہے, عدنان نے یہ نہیں کیا ہے. تو آج وہی لوگ ہیں آج فون کر کے مبارکباد دیتے ہیں, یار آپ ماشاءاللہ ورلڈ کھیل کے آئے ہو, ہم تو ورلڈ بھی نہیں کھیل کے. وہی لوگ ہیں. تو ہمارے خاندان والے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آج تک ہم نے جن لوگوں کو ٹی وی میں دیکھا ہے عدنان اس سے ریئل میں ملتے ہیں, چاہے وہ ڈی جی رینجر ہو, آئی ایس پی آر ہو. میں آصف غفور صاحب سے بھی ملا ہوں, ایوارڈ ملا ہے مجھے, اور عمر احمد بخاری صاحب سے, جو پچھلے جتنے 3 ڈی جی رینجرز گزرے ہیں ان سب سے, میرے رضوان اختر سے, اور جو جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں, اور 7 بار ایئر فورس چیف سے کرنگی بیس میں آفیشیل جاتا تھا. اور بہترین یہ ہمیں جتنی بھی ہمیں محنت کرائی ہے وہ استاد نے ہی کرائی ہے. آفیشیل بھی میں ایسا آفیشیل بنایا ہے کہ کوئی بات نہیں کر سکے کہ یار یہ فیک ہے. آفیشیل میں بھی کافی نام ہو گیا, ابھی مارشل آرٹ میں بھی نام ہو گیا ہے. تو اسی طرح چاروں فورسوں میں, آرمی میں تو میرا نام اتنا ہے کہ ابھی انٹر سینٹر ہو رہے ہیں, اس کے لیے کوچ بلا رہے ہیں. میں نے کہا میں نہیں آتا ہوں, وہ زبردستی. اور ہمارے علاقے کے 200 سے اوپر بچے ہیں جو آرمی نیوی ایئر فورس میں, سارے غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں, جن کو یعنی کہ سائن کرنا بھی نہیں آتا تھا, آج وہ بھی صوبیدار بن گئے, لاسنائک ہے, سب ہے. اس گیم کی وجہ سے ان کو نوکریاں ملی ہیں. مگر ہمارا اتنا پسماندہ علاقہ ہے, یہاں پر منشیات تو ویسے ہے زیادہ, مگر اس کے باوجود بھی ہمارے کلب میں غریب بچے آ کے ٹریننگ کر کے اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں, اور اپنا جو روزی روٹی ان سے چلتی ہے. اچھا مجھے بتائے گا عدنان بھائی کہ یہ کلب جو ہے یہ سندھ گورنمنٹ نے آپ کو کب بنا کر دیا, اور آپ لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی ان کو, اور اس کے بعد پھر یہ بنا, کیسی کلب جو ہے وجود میں آیا تاکہ آپ لوگوں کے جو بچے ہیں اس علاقے کے وہ ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف آ سکیں؟ یہ اصل میں یہ بنا ہے 2016 میں, مگر اس کے پیچھے ہماری 10 سال کی محنت ہے. اس میں ہم لوگوں نے آج تک جتنی ڈی جی رینجر کپ ہوئے ہیں, 5 ہوئے ہیں, 6 ہوئے ہیں, ٹرافی سب ہمارے پاس ہے. ساری ٹرافی ہمارے پاس ہے. صرف ایک ٹرافی ہمارے پاس نہیں ہے, وہ بھی ہمیں اس گیم میں نہیں کھلایا گیا. ہم سے اتنی نفرت کی گئی ہے کہ ہمیں نہیں کھلایا گیا اس گیم میں. یعنی کہ اس کو لیاری کا, ہمارے پلیئر کچھ کھیل رہے تھے اس کو بھی لیاری کا نام دے کے کھلایا, تو تب ان لوگوں نے جو ہے نا میڈل لیے. تو اس طرح ہوا ہے. تو اب جو ہے نا, اب جو ہے یہ جو کیا نام ہے, بہت محنت کے ساتھ استاد ہمارے نے اتنی محنت کی ہے. ہمارا ایک مرحوم ہے جو یہ علاقے کا کونسلر بھی تھا, راشد رئیس, اس کی محنت تھی. اور اسی کی ابھی ایک بچی ہے سہار رئیس, وہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل, اور وہ ہمارے کلب کی پہلی باکسر وہ سہار ہے. وہ جو ہے نا اب وہ ہمارے ساتھ جا رہی ہے, وہ بھی انٹرنیشنل کھیلنے جا رہی ہے. بس بہت محنت سے, بس ہم روڈ پہ ٹریننگ کرتے, کافی نیوز والے آئے, ویڈیو بنائی, تب جا کے ہمیں یہ کلب ملا ہے. اور اس کے بعد 2016 سے لے کر اب تک جو بنایا وہی بنایا. اس کے بعد اس کے اوپر کوئی فنڈ نہیں دیا گیا. جس طرح آپ دیکھ سکتے, ٹائلیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گیٹ ٹوٹے ہوئے ہیں, لائٹیں بند ہیں, اب تک اس کو کوئی مینٹیننس وغیرہ کا کام نہیں کیا گیا. یہ رنگ اپنی مدد, ہم جب بھی مقابلے ہوتے ہیں رنگ اپنی مدد آپ بھی بناتے ہیں, کوئی ہمیں کسی سے کوئی 1 روپیہ تک نہیں ملتا. گیم اپنی مدد آپ کراتے ہیں, استاد دیتا ہے, میں دیتا ہوں, کچھ ہمارے کوچز وغیرہ ہیں وہ دیتے ہیں. اچھا عدنان بھائی, اب مجھے بتائیں آپ کہ اب نیکسٹ لیول کیا ہے آپ کا؟ ابھی آپ رشیا کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں, تو کیا ارادے ہیں رشیا میں؟ ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, پاکستان کے لیے گولڈ آ رہا ہے؟ انشاءاللہ لازمی ہے, کیونکہ پہلے میں نے سلور لیا ہے, وہ میں 60 kg میں کھیل رہا تھا. اب تو میں نے ویٹ کم کر کے میں 51 پہ آ گیا ہوں,
کیونکہ میرے کو پتہ ہے کہ جتنی میری ہائٹ ہے اور میرا 51 kg اس میں بیسٹ ہوں، کیونکہ ہائٹ کے مطابق 51 بیسٹ ہے. کیوں میرا اس وقت بھی 68 kg وزن تھا، اب میں 51 میں آ چکا ہوں. اور ہم اپنے کلب سے 11 بچے جا رہے، تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سارے بچے میڈل لے کے آئیں اپنے پاکستان اور اپنے سندھ کا نام روشن کریں. اور جو ہے نا جب سے یہ کلب بنا ہے اور ابھی جا کے جو ہے نا ہمارے اسپورٹ آفیسر ہو گئے، جیسے محمد عثمان صاحب ہو گئے اور فرید علی صاحب، جو اس 6 مہینے میں بچوں کو لیے انہوں نے بہت کافی گیم کروائے. ایشیا کپ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے ازبکستان کے شہر جزاک میں، اس میں تقریباً 20 ممالک آ رہے ہیں. تو اس کے بعد اسی میں ایشیا کپ میں ہی وہ ہم سے فارم فل کریں گے اولمپک 2029 کے لیے، جو امریکہ میں ہو رہے ہیں. تو پہلے یہ اولمپک میں یہ گیم نہیں تھی، اب ان کے پاس لیٹر آ چکا ہے، کیونکہ اولمپک میں انجری والی گیمیں نہیں ہیں. اس میں یہ گیمیں کر دیے کہ جس میں انجری نہ ہو، جیسے ارطغرل گیم بھی ڈال دی ان لوگوں نے، کرکٹ بھی ڈال دیے، 2029 میں کرکٹ بھی ڈال دیے. تو اولمپک میں بھی یہ گیم آ چکی ہے. اور پھر اسی کے بعد ہم ازبکستان کھیلنے کے بعد رشیا جائیں گے، وہاں بھی جو گیم ہے وہ بھی اولمپک میں آ چکی ہے. تو بس ہم لوگ ہمارے پاس جو مسئلہ ہے وہ صرف ٹکٹ کا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اسپورٹ سیکریٹریٹ میں لیٹر دیا ہے کہ صرف ہمارے 3 جو میں وعدہ کر کے گیا ہوں، ہم 3 کے لیے جو ہے نا ٹکٹ کا بندوبست کریں. باقی سارا کچھ ہمارا ازبکستان گورنمنٹ ہمیں پاکستانیوں کو بالکل فری دیتی ہے کہ پاکستان والے آئیں یہاں کھیلیں، ان کو اچھا لگے. تو اب صرف ہم نے 15 تاریخ کی روانگی ہے اور اب تک ہمارے پاس ٹکٹ کا کوئی بندوبست نہیں ہے. بھائی عدنان بھائی ابھی جو ہے وہ رشیا جانے والے ہیں، اور رشیا کا پلان یہ ہے کہ اس سے پہلے ازبکستان کا بھی ہے. تو اب مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ عدنان بھائی ہمارے لیے رشیا سے کیا لائیں گے؟ عدنان بھائی کیا لائیں گے آپ؟ انشاءاللہ ہمارے 11 کے 11 کھلاڑیوں کو گولڈ کی امید ہے، کیونکہ بالکل ہم نے جتنی ٹریننگ کی ہے، رمضان میں بھی ہم نے ٹریننگ کی ہے، کافی ویٹ کم کیا ہے. اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ گولڈ پکا انشاءاللہ ارشد ندیم کے جیسے ہمارا بھی ارادہ گولڈ کا ہی ہے. بھائی ہم لیں گے آپ سے اجازت، لیکن میں نے آپ کو دیکھی، میں نے آپ کو یہ ساری چیزیں بتائیں کہ کس طریقے سے عدنان بھائی جو ہیں ان کی ایک جرنی تھی، ان کا ایک سفر تھا. انہوں نے سینکڑوں بار ڈسکریجمنٹ بھی ہوئی، بہت سے لوگوں کی باتیں بھی سنی، لیکن مطلب انہوں نے اپنا کام بھی کیا. جسے کہتے ہیں نا کہ آج کل لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹا کام ہے، برگر بھی بیچا، جوس بھی بیچا، فالودہ اور مختلف چیزیں بھی انہوں نے اس کا ٹھیلا بھی لگایا، لیکن ہمت نہیں ہاری. یہ جو ہمت نہ ہارنے والا جو فارمولہ ہے نا، یہی انسان کی کامیابی کا فارمولہ ہے. اور مجھے عدنان بھائی سے آپ لوگوں کو ملوا کر پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں نے بھی یہ سیکھ لیا ہوگا کہ ہمت نہیں ہاریں گے تو کامیابی حاصل کر ہی لیں گے. میں لوں گی اجازت آپ سے. نیکسٹ جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس میں ہم پھر ایک اور اچھے سے ایتھلیٹ کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے میں لوں گی، ہاں آپ لوگ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر ڈپارٹمنٹ آف سندھ کے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہمارے جو بہت ہی اچھے ایمرجنگ جو ایتھلیٹس ہیں وہ آپ کے سامنے آتے رہیں، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں، اور آپ کو پتہ چلتا رہے کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے. ٹل مائی نیکسٹ ولاگ، اللہ حافظ.